السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، یہ فقیر محمد اشرف رضوی جامعہ مدینۃ العلوم رتن پور کھیڑا سے کچھ احباب کی فرمائش ہوئی احادیث کی روشنی میں، اور جمعہ سے پہلے اور اسی طریقے سے جو ہمارے ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کے جو ایام اعراس کے آتے ہوں، عرس کے آتے ہوں، تو اس موقع سے کچھ نہ کچھ نصیحت اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے پہنچانے کی غرض سے آج یہ کلپ بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج 2 شعبان المعظم ہمارے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا دن ہے، تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایسے امام کے مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جب ہمارے تمہارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روض اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کی، السلام علیک یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ تو حضور کے روض انور سے، قبر مبارک سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی سلام ہو۔ یعنی جن کو ہمارے نبی نے امام المسلمین کا لقب عطا فرمایا، وہ ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ علم میں بھی بے مثال تھے، عمل میں بھی، زہد و تقوی میں بھی، تجارت میں، اخلاق میں، پرہیزگاری میں، معیشت میں، لوگوں کو نوازنے میں، جود و سخاوت میں اور عدالت میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اہم خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ یہ دنیا میں ایسی شخصیتیں بہت کم ہوا کرتی ہیں کہ جس میں اتنی ساری خوبیاں ہوں۔ اگر کوئی عابد ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہوتا، اگر عالم ہے تو عابد شب زندہ دار نہیں ہوتا، اور اگر عالم بھی ہے تو اچھا تاجر نہیں ہوتا، تاجر ہوتا ہے تو عالم نہیں ہوتا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی ہیں، عابد شب زندہ دار بھی ہیں۔ آپ ایک اچھے امانت دار تاجر بھی ہیں، بہت بڑے سخی بھی ہیں، متقی و پرہیزگار بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ زہد و قناعت، صبر و رضا، شکر، ان تمام خوبیوں کے آپ حامل تھے۔ علم کا عالم یہ کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود صاحب مذہب ہیں، فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ بابی حنیفہ، کہ تمام فقہاء علماء فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کے 100 حصے کر دیے جائیں تو اس میں 75 حصے ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے خاص مان دیے ہیں اور 25 حصے ہم نے دوسروں کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبی کہ علم صرف یہ نہیں کہ آپ کا قیاسی تھا، بلکہ سب سے بڑے آپ محدث بھی تھے۔ آپ نے جو مسائل نکالے وہ احادیث ہی کے ذریعے سے، جیسا کہ فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ احادیث کی سماعت حضرت سیدنا سلیمان عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کی۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک صاحب آئے، حضرت سلیمان عامش سے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، تقریباً اس نے 100 مسائل پوچھے اور آپ نے ہر مسئلے کے جواب میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ یاد رکھیں کہ یہ اظہار کرنا کہ میں نہیں جانتا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی آدھا علم ہے، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں نہیں جانتا، کم سے کم اتنا تو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ بہرکیف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس مجلس میں تھے، آپ نے عرض کی، فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ان مسائل کے جواب میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ آپ نے جواب دینا شروع کیا، 1 2 لگاتار 100 مسائل کے جواب دیے۔ حضرت سلیمان عامش کہتے ہیں ابو حنیفہ یہ تم نے کہاں سے جواب دی؟ تو عرض کرتے ہیں حضور پہلے مسئلے کا جواب اس حدیث سے جو فلاں دن آپ سے سنی تھی، دوسرے مسئلے کا جواب اس حدیث سے جو فلاں دن آپ سے سنی تھی، تیسرے مسئلے کا جواب اس حدیث سے جو فلاں دن آپ سے سنی تھی۔ ایسے ہی 100 مسائل کے جو جواب دیے تھے، ان 100 مسائل پر آپ نے احادیث بھی پیش کر دی۔ تو حضرت سلیمان عامش بڑے خوش ہوئے اور فرماتے ہیں یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت کلا الطرفین۔ اے فقیہوں کی جماعت، تم ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہو اور ہم محدثین وہ میڈیکل اسٹور والے ہیں، ہمارے پاس دوائیاں تو ہیں مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ دوا کس کی ہے، یہ دوا کس کی ہے۔ اور اے ابو حنیفہ، تم تو وہ شخصیت ہو کہ تم نے دونوں کنارے حاصل کر لیے، تم محدث بھی ہو اور تم بہت بڑے فقیہ بھی ہو۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ علم تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادت کا بھی تذکرہ کروں تو 40 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور پوری رات آپ عبادت میں رہتے، 300 رکعت نوافل پڑھتے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یہ وہ امام ہے جو روزانہ 500 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، تو آپ نے 500 رکعت شروع کر دی۔ پھر ایک دن سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ امام ہے جو پوری رات جا کر عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے پوری رات جا کر عبادت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ کوئی ایسی تعریف کہ جو بندہ پسند کرے اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ فرمائے گا، تو میں اس میں نہیں شامل ہونا چاہتا۔ آپ پوری رات عبادت کرتے۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا ہے اس جگہ آپ نے تقریباً 7000 قرآن شریف وہ ختم فرمائے۔ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف آپ ختم کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت کا عالم، یہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے اور کئی لوگوں کی پارٹنرشپ بھی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنی دکان پر بیٹھے تھے، ایک بڑھیا آئی اور ایک تھان وہ بیچنے کے لیے آئی تھی۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتی ہے کہ آپ اس کو کتنے میں لیں گے؟ آپ نے فرمایا بڑھیا تم کتنے میں بیچنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے 100 درہم۔ آپ فرماتے ہیں بڑھیا ابھی بازار میں اس کا 100 درہم نہیں ہے، یہ اس سے بھی مہنگا ہے، میں 100 درہم میں نہیں، میں زیادہ میں لوں گا، دوں گا کی بات نہیں ہے، لوں گا۔ تو کہتی ہے کتنا دو گے تم؟ 200 دے دو۔ بڑھیا کہتی ہے 200 دے دو۔ امام اعظم فرماتے ہیں نہیں بڑھیا یہ 200 سے بھی زیادہ کا ہے یہ تھان۔ کہا 300 دے دو۔ کہا نہیں اس سے بھی زیادہ کا ہے۔ بڑھیا کہتی ہیں آپ مزاق کرتے ہیں؟ کہا نہیں بڑھیا میں اس تھان کا 500 سے کم نہیں دوں گا، اور آپ نے اسے 500 عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امانت داری تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر آپ کے ایک پارٹنر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کہیں جانا تھا تو پوری دکان کے تعلق سے بتانے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کپڑے کے اس تھان میں ایک تھان ایسا بھی ہے جس میں کچھ عیب ہے، تو جو چیز عیب والی ہوتی ہے، جس میں نقص ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، تو اس کی قیمت خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس سے بھی بیچو تو اسے عیب کے تعلق سے بتا دینا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد جب آپ تشریف لائے اور اس نے حساب دیا، تقریباً 30,000 درہم ہوتے تھے، تو آپ نے حساب لگایا، تو چونکہ وہ عیب والا تھان تھا تو آپ کے حساب سے اس میں کمی ہونی چاہیے، حساب میں پیسے بڑھ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ کپڑے کے تھان کے تعلق سے بتایا تھا، وہ بک گیا کہاں؟ کہا اس میں عیب تھا تو تم نے بتایا کہا نہیں میں بھول گیا تھا۔ امام اعظم فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میری اور تمہاری پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی، اور وہ 30,000 جو ہوئے تھے وہ بھی آپ نے اللہ کی راہ میں سب خرچ کر دیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تجارت ہے، سبحان اللہ۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تجار الصداق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے کل نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین اولیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عیب اگر ہو نہ بتایا جائے تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی، ہم زیادہ پیسہ تو لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایجاب و قبول سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پس اگر ان دونوں سے مبیع اور ثمن میں دھوکہ نہ کیا ہوگا، اگر ان میں کوئی نقص ہو تو اسے بیان کر دیا ہوگا، کوئی عیب ہو تو اسے بیان کر دیا ہوگا، تو ان کے سودے میں، ان کی تجارت میں برکت دی جائے گی، اور اگر کچھ چھپا رکھا ہوگا تو برکت ختم کر دی جائے گی۔ یعنی دھوکے سے کوئی جو ہے کمی والی چیز اگر بیچ دی زیادہ میں تو پھر اس تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلیف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، کہ قسم کھا کھا کر کے سودا بک تو جاتا ہے، چیز بک جاتی ہے، مگر اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے برکت کے لیے خوب دعائیں تو کراتے ہیں، مگر اس کے جو اسباب ہیں وہ اسباب کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر، اسی کے ساتھ ساتھ دھوکہ دے دے کر ہم جو ہے وہ چیزیں بیچتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً تھوڑی دیر کے لیے تو نفس کو خوشی ہو جاتی ہے، مگر کسی دوسرے حساب سے اس کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے۔ آج جیسا کہ
لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اور لوگ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں اللہ کے نیک بندے جو خوب جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے نظر آتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، اور کچھ ایسے موقع پر بھی وہ جو ہے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، چیز کو مہنگی کر کے بیچتے ہیں، زیادہ قیمت سے بیچتے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجالب مرزق والمحتکر ملعون۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ضروری چیزوں کو بازار میں لانے سے نہیں روکتا اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، اور جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ ذخیرہ اندوزی دو قسم کی ہے، ایک تو ضرورت کے وقت اس چیز کو دبائے رکھنا اور پھر لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر کے بھاری قیمت میں اس کو بیچنا، جیسا کہ آج کے ماحول میں تیل کا ایک ڈبہ، آج ہی میں نے پڑھا سریندر نگر وغیرہ علاقے میں، کچھ اور علاقوں میں 2100 روپے کا ایک ڈبہ جو ہے بیچا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو ہیں بہت سارے وہ بس والے، گاڑیوں والے زیادہ سے زیادہ قیمت جو ہے لے کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تجارت تھی، ایسی تجارت میں اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اپنی تجارت کا ایک حصہ خاص علماء اور طلباء کے لیے کر دیا تھا۔ آپ اپنے گھر میں جو ہے عید کے دن بچوں کے لیے جیسے کپڑے بناتے، ویسے ہی آپ علماء اور طلباء کے لیے بھی بنواتے تھے۔ گھر میں عید کے دن جیسے کھانا بناتے بچوں کے لیے، ایسی علماء طلباء کے لیے کھانا بنا کر کے بیچتے تھے۔ تجارت کا ایک حصہ علماء اور طلباء کے لیے خاص کر کے آپ لوگوں کو خوب جو ہے پیسہ دے کر کے سامنے سے پڑھواتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے سب سے بڑے شاگرد ہیں اور فقہ حنفی میں ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، وہ ایک زمانے میں بہت بڑے جج بھی تھے بغداد شریف کے، کاظمین شریف میں جن کا مزار ہے، الحمدللہ بار بار حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ امام اعظم امام ابو یوسف غوث پاک کے مزارات پر، امام حسین اور مولا کائنات کے مزارات پر، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے اپنے پیسے سے پڑھایا، اور آپ ان کو پڑھاتے بھی تھے اور گھر خرچ بھی دیتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، ماں ان کو بھیجتی تھی کہ بیٹا جاؤ کچھ ہنر سیکھ لو، کپڑے رنگنے کا ہنر سیکھنے کے لیے بھیجتی۔ امام اعظم کی مجلس وہ دیکھتے تو بیٹھ جاتے، ماں پوچھتی۔ ایک دن انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ماں سے کہنا کہ میں بہت بڑا ہنر سیکھتا ہوں۔ پھر ماں کہتی پتہ نہیں تو کہاں جاتا ہے۔ ایک دن جو ہے ماں لے کر کے آئی، کہا میرے بیٹے کو میں بھیجتی تھی کہ وہ ہنر سیکھے اور آپ یہاں بٹھا دیتے ہیں۔ کہا اماں آپ کا بیٹا ایسا ہنر سیکھتا ہے کہ وہ فیوچر میں، بھوشیہ میں، مستقبل میں روز پستے کا فالودہ جو ہے وہ پیے گا۔ اب پستے کا فالودہ اس زمانے میں بادشاہ کو بھی کبھی کبھی ملتا تھا۔ یہ کہنے لگی کہ یہ آدمی جو ہے وہ میرا دل بہلاتا ہے۔ بہرکیف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وصال ہو گیا۔ امام ابو یوسف جب آپ سبحان اللہ جب قاضی بنے اور خلیفہ ہارون رشید کے بغل میں ایک دن بیٹھے تھے، ایک پیالہ ہارون رشید نے پیش کیا کہ آپ اسے نوش فرمائیں۔ امام ابو یوسف نے پیا، کہا آپ کو کیسا لگا؟ کہا بہت اچھا لگا۔ کہا یہ میرے لیے کبھی کبھی بنتا ہے،
میں چونکہ آپ کو اچھا لگا ہے تو آرڈر کر دیتا ہوں، آپ کے لیے روزانہ آیا کرے گا۔ آپ نے پوچھا ہے کیا؟ ہارون رشید کہتا ہے کہ یہ جو ہے پستے کا فالودہ ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا روتے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ زمانے طالب علم میں میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ ایسا ہنر سیکھتا ہے کہ جس سے یہ روز پستے کا فالودہ پیے گا۔ آج تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، مگر آج ان کی پیشین گوئی یہ ثابت ہوئی کہ میرے لیے روز پستے کے فالودے کا آرڈر کر دیا گیا ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا اور آپ سنیں گے کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا ترسی کو بھی دیکھیں۔ امام اعظم ایک دن عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت یزید بن لیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام اعظم مسجد کے امام کے پیچھے ہیں، مقتدی ہیں، اور امام صاحب جو ہے عشاء کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ امام اعظم نماز کے بعد اسے سن کر کے ایسے متفکر ہوئے اور فکر کرنے میں کھو گئے کہ بس ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں اور غمگین انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں امام اعظم نے جو اس میں آیت سنی تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا۔ تو اسی پر آپ متفکر تھے، فکر مند تھے۔ حضرت یزید بن لیث کہتے ہیں کہ صبح میں آیا، فجر سے پہلے فجر کی اذان دی، میں دیکھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اسی چراغ کے سامنے جو ہے اپنی داڑھی مبارک کو لیے ہوئے رو رو کے عرض کرتے ہیں، اے وہ ذات جو ایک ذرہ برابر بھلائی کے بدلے میں جو ہے خیر کے بدلے میں بدلہ عطا فرمائے، اور ایک ذرہ برابر برائی کے بدلے میں بدلہ دے، اے وہ ذات ابو حنیفہ کو کسی برائی کا بدلہ مت دینا، اس کی بخشش کر دینا اور اس کو بھلائی کا بدلہ دینا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، توبہ و استغفار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آہٹ سنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو وہ مخاطب ہوئے یزید بن لیث سے، وہ کہنے لگے کہ کیا تم چراغ لینے آئے ہو؟ کہا نہیں حضرت، میں نے تو فجر کی اذان بھی دے دی ہے۔ حضرت امام اعظم فرماتے تم نے جو دیکھا وہ میری زندگی میں کسی سے مت کہنا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سامعین، قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن سن کر کے اثر نہیں ہوتا، قرآن سننے کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ ایک امام اعظم ہیں، ایک آیت بھی جو ہے پوری رات اس فکر میں گزار دیتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم اس آیت کو سن کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ آج ہم پر یہ بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اور ہم جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے